حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے یقیناً اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، یعنی جو تکبر میں رہے سوال ہی نہ کرے اس کی بارگاہ۔ تو ہمیں کثرت سے اس بارگاہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو چیز ہمیں طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے محبوب مکرم کی محبت عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ سچی الفت کو مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ سے مل جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس تمنا کا ہمیں پے در پہ اظہار کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ محبت خدا و محبت رسول ہمیں عطا فرما۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرمایہ ہے جس کے بغیر زندگی بے مقصد ہے۔ یہ دولت کوشش سے نہیں، محض رب کریم کے فضل سے ملتی ہے، اور جن کو یہ سعادت نصیب ہو گئی، یہ چاشنی مل گئی، وہ ساری عمر پھر اسی کی ترقی کی آرزو کرتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کی۔ جس کو یہ عشق مصطفیٰ کا درد مل گیا، یہ عشق مل گیا، پھر وہ کسی اور طرف جائے کیوں، وہ کسی اور دوا دارو کا اہتمام کیوں کرے۔ یہی محبت دل میں پیش نظر ہو، اعلیٰ فرماتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کی محبت کی دعا اس انداز میں تڑپ کے کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہو اور بندے کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سیراب ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں تقاضے سکھائے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے ہم اس کی تعظیم اور تکریم کریں۔ جس چیز کی نسبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، آپ کے تبرکات مبارکہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی، آپ کا شہر مقدس، آپ کے دین متین کی کتابیں، آپ کے روضہ مبارکہ کی تشبیہ، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن کے خلاف جہاد کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ فتح حنین سے واپسی پر ایک جگہ قیام کیا تو مؤذن نے نماز کے لیے آذان کہی تو وہاں کچھ غیر مسلم بھی موجود تھے، ان میں سے ایک کا نام ابو محذورہ ہے۔ جب مؤذن اذان دینے لگا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی ازراہ تفنن، ایسی ازراہ مذاق، یہ بھی یہ جملے کہنے لگے۔ اس میں سب سے اونچی آواز ابو محذورہ کی تھی۔ جس وقت اذان ختم ہوئی تو سرکار نے کہا ان کو بلا کے لا، بلا لائے، فرمایا تم میں سے سب سے بلند آواز کس کی تھی؟ سب نے ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی تھی۔ آپ نے کہا سارے جاؤ۔ ابو محذورہ سے کہا یہ جو تم نے اذان سنی ہے نا مجھے پھر سناؤ، حالانکہ ابھی تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سرکار نے فرمائش کی۔ ابو محذورہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا لیکن میرے دل میں ناگواری کے آثار تھے، ناگوار گزر رہا تھا کہ یہ کیا مجھے دوبارہ اذان کا کہا۔ تو کہتے میں نے اذان کہنا شروع کر دیا۔ جب اذان پوری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک تھیلی بطور تحفہ مجھے عطا، چاندی سے مراد وہ درم چلتے تھے، اور سرکار نے ان کی پیشانی یعنی یہ جو سر کے بال یہاں اپنا دست مبارک رکھا اور نوازتے ہوئے ایسے ہاتھ نیچے لائے اور ناف تک چہرہ سینہ جگر پہ اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے کہا بارک اللہ فیکا و بارک علیکا، اللہ تمہیں نعمتوں میں بھی رحمت و برکت دے اور جسم میں بھی خیر و برکت۔ بس یہ دعا تھی،
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا نے اسے ہاتھ پھیر کر دعا کر دی، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عمل ابو معذورہ کے ساتھ ہوا، یہ شرف ان کو عطا کر دیا، وہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے دل میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دیوانگی طاری ہو، میرے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہو، اس انداز میں سرکار کی دعا قبول ہوئی، اسی وقت ابو معذورہ کا دل سرکار کی محبت سے جگمگا اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ انہوں نے عرض کیا پیارے آقا پھر مکہ میں مجھے مؤذن مقرر کر دی، سرکار نے ان کو مکہ مکرمہ میں مؤذن مقرر کر دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 708۔ عمر بھر پھر یہی مکہ میں اذان دیتے رہے۔ ان کا جو نسل کا سلسلہ وہ ان کو بھی یہ اعزاز ملا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ابو معذورہ سر کے اگلے بال نہیں کٹواتے، باقی بال کٹوا لیتے، اگلے بال نہیں کٹواتے۔ کسی نے کہا بھی اتنے لمبے بال ہو گئے زمین تک آ گئے ہیں، اس کو کٹواتے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے میں یہ بال نہیں کٹواتا کہ ان بالوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی قربت پائی، سرکار نے اپنا دست مبارک یہاں رکھا، اب میں وفات تک اسے نہیں کٹاؤں گا۔ اس طرح آپ نے وہ بال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مس ہو گئے، ان کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کیا، اور آپ نے وہ بال نہ کٹوائے بلکہ باقی بال کٹواتے رہے۔ اس سے پتہ چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کس درجہ کی ہے۔ آج ہمیں یہی تعظیم، یہی توقیر اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے۔ آج چکے سیکولر ہمارے معاشرے میں چھا چکے ہیں، لبرلزم سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتا جا رہا ہے، دین کا لبادہ اوڑھ کر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوال اٹھا دیے۔ آج ہم کوشش کریں گے ان تمام چیزوں کا جواب آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے، بعض لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ تعظیم تو اس وقت تھی جب آپ آنکھوں کے سامنے موجود تھے، اب تعظیم کیوں ہے؟ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور اس کو کسی وقت طریقے سے قید نہیں لگائی۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ بندے قرآن پڑھتے جائیں اور میرے محبوب کی تعظیم کرتے، ہمیشہ کریں اور ہر طریقے سے کریں جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمیں حد درجہ کرنی ہے، یعنی آپ جس پیرائے میں بھی ان کی تعظیم کریں۔ جیسے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی بہن سیدتنا قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سرکار تشریف لائے، انہوں نے پانی دیا مٹی کا، جیسے یہ مٹی کا گلاس ہے ایسے مٹی کا مشکیزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے مشکیزے سے پانی پیا۔ جب وہ گلاس یا وہ مشکیزہ رکھا، انہوں نے فوراً وہ مٹی کا اتنا حصہ توڑ دیا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ فرمایا اس لیے کہ اتنے حصے پہ رسول اللہ کے ہونٹ مبارک لگ گئے ہیں، وہ اتنا حصہ بھی محفوظ کر لیتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک، ہونٹ مبارک لگ گئے۔ یہ ادب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا، تعظیم۔ اس لیے انسان جتنی بھی تعظیم کر سکتا ہے محبوب خدا کی تعظیم بجا لائے۔ گرامی قدرات، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی کوٹ پتلون پہن کے ٹائی لگا کے دین کو زیادہ اچھا ریپریزنٹ کر سکتا ہے، یہ اس کی وضاحت ہے۔ اگر آپ یہ بات کریں کہ انہوں نے کمپیریٹیولی پڑھا ہے تو ہم نے کمپیریٹیولی پڑھا ہے، اگر ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے تو ہمارے پاس بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے۔
ہمارا اصل میں معاشرے میں کلمیہ یہ ہے کہ ہم کسی کی انفارمیشن کو نالج سمجھ لیتے ہیں، ہم کسی کی معلومات کو علم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کی زبان لب و لہجہ میں ادب نہیں ہے نا، اس کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، علم تو بڑی دور کی بات ہے۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہوتا ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر وہ یہ کہے کہ کسی بزرگ کے پاس جانا تو بڑی دور کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام